إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العلی العظیم۔ اور قائم رکھو تم نماز کو، اور دو تم زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے واسطے جانو اپنی کے کوئی بھلائی پاؤ گے تم اس کو نزدیک اللہ کے، تحقیق اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کی جو ہے نا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہارے ایمان کے چھیننے والے بہت سے دشمن ہیں، اب ان سے حفاظت ایمان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تم نماز، زکوٰۃ وغیرہ نیک اعمال سے ان کی حفاظت کرو۔ تو در حقیقت جو ہے نماز سے، زکوٰۃ سے، ان چیزوں سے جو ہے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ پہلے مسلمانوں کو ضبط اور تحمل کا حکم دیا گیا جو ان پر بہت شاق تھا، اب نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس سے ان کے دلوں کو برداشت کی طاقت پیدا ہو۔ جیسا پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا نا کہ ابھی ان سے جہاد مت کرو، ابھی ان سے جو ہے نا تکرار مت کرو، بولے وقت آنے تو جب اللہ کا حکم آئے گا تب جو ہے نا جہاد کرنا، بولے تو وہ جو سخت چیز تھی، بولے اب جو ہے نا نماز اور زکوٰۃ سے، تاکہ دل میں جو ہے نا وہ یعنی سکون پیدا ہو، برداشت پیدا ہو۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کفار سے روکا گیا، اب انہیں جہاد نفس کا حکم دیا گیا کہ اپنی اس جہاد کو تم تو حکم نہیں، اپنے نفس سے نماز روزے کے ہتھیار سے جہاد کرو۔ تو اس جہاد سے روکا گیا، لیکن اپنے نفس کے جہاد سے جو ہے نا کرنے کے لیے، نفس کا جہاد کرنے کے لیے جو ہے نا حکم دیا گیا، کیونکہ حقیقت میں جو ہے نماز، روزے، زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ یہ نفس جہاد ہے۔ یہ اصل میں یہ ایسے ہتھیار ہیں جس سے نفس جہاد ہو سکتا۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو کفار کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا کہ معافی اور درگزر سے ان کی اصلاح کرو۔ اب اپنے نفس کی اصلاح کا طریقہ سکھایا کہ نماز، روزے سے اس کو درست کرو۔ پہلے کفار کی سختیاں جھیلنے کا حکم تھا، اب نماز، زکوٰۃ کی پابندیاں برداشت کرنے کا فرمان ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ فافو پر موقوف ہے، یعنی ان بے دینوں سے منہ پھیر لو اور نماز کی طرف متوجہ ہو کر اسے ہمیشہ قائم رکھو۔ قائم رکھنے کے معنی بارہا بیان کیے جا چکے ہیں کہ اچھی طرح پڑھو یا ہمیشہ پڑھو یا اس کے مستحبات وغیرہ کا لحاظ کر کے پڑھو، اور صلاح سے مراد غالباً فرض وہ واجب نمازیں ہیں کہ انہیں کے قائم رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، چونکہ نماز عبادت بدنی ہے اور زکوٰۃ عبادت مالی، اور مالی عبادت بدنی کے بعد ہے، اس لیے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد ہوا۔ اور اے مسلمانوں، صرف فرائض و واجبات پر ہی قیانت نہ کرنا بلکہ نوافل اور مستحبات بھی ادا کرتے رہنا، کیونکہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیج لوگے بہتر خیر ہے، بھلائی کو شامل ہے، یعنی نماز، روزے، زکوٰۃ، اچھے معاملات، تلاوت قرآن، درود پاک اور کلمہ طیب وغیرہ۔ مگر چونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب میں بہتر تھیں، اس لیے ان کا علیحدہ ذکر کیا ہے، یعنی اے مسلمانوں، تم اپنے نفع کے لیے جو بھلائی کرو گے تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے نزدیک محفوظ پاؤ گے۔ یا تو اس کا ثواب پانا مراد ہے یا خود ان اعمال کا ہی پانا، جیسے کہ روایت میں ہے کہ قیامت میں اچھے اعمال اچھی شکل میں سامنے آئیں گے۔ عند اللہ فرما کر بتا دیا کہ دنیا میں جزا پانے کی طمع نہ رکھو، اگر دنیاوی مصیبت آ جائے تو اس سے بدل نہ جاؤ، کیونکہ جزا کی جگہ تو آخرت ہے، نیز جو یہاں کچھ آرام اور عیش پائے اس کی اخروی جزا میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ تو اللہ کے فضل سے تقوی کے علاوہ راستہ کا بھتہ ہے، یعنی بولتے نا تقوی مطلب راستے سے کبھی چلے جاتے تو بولتے نا ڈرائیور کو بھتہ دے دو، اصل تو پیمنٹ بعد میں ہوگا لیکن بھتہ بھی دے دو۔ تو اسی طرح بولا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ نیک اعمال کرو گے اس کی جزا آخرت میں ضرور ملے گی، وہاں پہ اللہ کے پاس وہ ساری چیز جو ہے نا آپ پاؤ گے۔ یہ بھی خیال رہے کہ تجدد سے یہ مراد نہیں کہ جتنا کرو گے اتنا ہی پاؤ گے۔ روایت میں
روایت میں تو یہ آتا ہے کہ معمولی صدقہ پہاڑ کے برابر ہو کر ملیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جو اعمال کریں گے اس کے مطابق ہی جو ہے نا یعنی جزا ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ بولے معمولی سا صدقہ جو ہے نا پہاڑ کے مانند ہو کے جو ہے نا اس کا آپ کو جزا ملے گی۔ جب دنیاوی بادشاہ اپنے نوکروں کو فنڈ کا روپیہ بانٹ یعنی بڑھا کر دیتا ہے تو وہ حکم الحاکمین نہ معلوم کتنا بڑھا کر دے گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ معمولی نیکیاں حقیر چیز ہیں، نامعلوم وہ اتنے بڑے دریا میں شمار میں آئیں گی یا نہ آئیں گی، ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو ذرہ ذرے کی جزا ملے گی، کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر، حق تعالیٰ تمہارے چھوٹے بڑے ادنا اعلیٰ اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ان سے خبردار ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ نیکیاں تو وہاں ملیں گی اور بدیاں ضائع ہو جائیں گی، نہیں، حق تعالیٰ تمہارے ہر قسم کے نیک و بد اعمال دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی جزا و سزا دے گا۔ اس صورت میں یہ آیت ترغیب کی بھی اور ترہیب یعنی ڈرانے کی بھی ہے، یعنی ترتیب بھی ہے اور ڈرانے کی بھی آیت ہے، ترغیب بھی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کرو، اور یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ جو ہے نا چھوٹے ہو بڑے ہو جو بھی اعمال ہوں، بولے رب العالمین جو ہے نا سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، تمہارے اچھے اعمال تمہارے برے اعمال سب جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ کہ اے مسلمانوں، تم بہانے والوں کی طرف توجہ نہ کرو اور فی الحال ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو، کسی کے بہکانے میں نہ آؤ، بلکہ ابھی خود ایمان پر ثابت قدم رہ کر عالم آخرت کے لیے جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے تیاری کرو۔ بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ نماز ہے، یعنی بدنی جتنی عبادتیں ہیں اس میں سب سے اعلیٰ عبادت جو ہے نا وہ نماز ہے، اس کو پابندی سے ادا کرتے رہو، اور مالی عبادت یعنی زکوٰۃ وغیرہ سے بھی غافل نہ رہنا۔ نماز زکوٰۃ کے علاوہ وہ بھی جو ہو سکے نیکی کر لو، خلق سے بھلائی اپنے اور بیگانے کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آؤ، یقین رکھو کہ تمہارا کوئی کام ضائع نہ جائے گا، تم اپنے سارے اعمال کا بدلہ ما نفع یعنی پروفٹ کے ساتھ کہ رب تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، یا خود اعمال ہی کو وہاں دیکھو گے، کیونکہ سارے اعمال عالم امثال میں موجود رہتے ہیں، جن کو مرنے کے بعد ہر شخص ضرور پائے گا۔ اور یہ بھی یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ کسی کے اعمال اور اس کی سزا و جزا سے غافل نہیں۔ تو یہ اس کا تفسیر کا خلاصہ ہوا، یعنی اس دار فانی میں جو ہے چھوٹی سے چھوٹی جو ہے ادنا سے ادنا بھی جو ہے نا اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ اس کا صلہ برابر جو ہے نا آخرت میں آپ کو ملے گا، وہ چیز جو ہے نا اس کی جزا جو ہے نا برابر ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر عمل سے باخبر ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو چاہے وہ چھوٹی بدی ہو، ہر وہ عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، نماز زکوٰۃ سے افضل ہے، اسی لیے نماز کو اس سے پہلے بیان فرمایا، اور نماز کے لیے اقیمو یعنی ہمیشہ قائم رکھو، اور زکوٰۃ کے لیے آتو یعنی دے 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 دو کہا، تو جو لفظ استعمال ہوا اس کے حساب سے جو ہے نا نماز کی اہمیت آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی کہ جو ہے نا نماز کو ہمیشہ ادا کرنا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی اور بدنی مال پہ افضل ہے، تو اس کی عبادت بھی افضل ہوگی۔ دوسرا، نماز امیر غریب سب پر فرض ہے اور زکوٰۃ صرف امیروں پر، لہذا اس کا نفع عام ہے۔ تیسرا، نماز میں ہر عضو کام کرتا ہے، زکوٰۃ دینے میں صرف ہاتھ۔ چوتھا، نماز روزانہ 5 بار ادا ہوتی ہے اور زکوٰۃ سال بھر میں 1 بار۔ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کیسا جو ہے نا نماز اور زکوٰۃ کے اندر جو ہے نا اہمیت والی بات کون سی ہے، اور نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ روزانہ 5 دفعے جو ہے نا نماز ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ تو سال میں 1 بار ادا ہوتی ہے۔ نماز براہ راست حق تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے اور زکوٰۃ بذریعہ فقیر کے، اور نماز جو ہے نا وہ آپ کا رب العالمین کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن آپ کا اسٹیبلش ہو جاتا، اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ بھی اسٹیبلش ہے، لیکن کیسے؟ یعنی فقیر کے ذریعے، جس کو بھی آپ دے رہے ان کی دعا کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے، لیکن نماز جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ نماز معراج میں حضور علیہ السلام کو عرش پر بلا کر دی گئی، زکوٰۃ کے احکام یہیں بیچ دیے گئے، زکوٰۃ کے احکام جو ہے نا آیت کی طرح دنیا میں آ گئے، لیکن نماز دیکھو عرش پہ بلا کے جو ہے نا آپ کو تحفہ دیا گیا۔ نماز میں رب تعالیٰ سے ہم کلامی ہے اور زکوٰۃ میں فقیر سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نماز میں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، تو اس لیے نماز جب بھی پڑھو یہ سوچ کر پڑھو کہ جو بھی تم بول رہے، مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے، تو یہ تصور کر کے بولو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں اس کو، آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، پھر آپ بولے الحمدللہ رب العالمین، گویا اس کو دیکھ کے جو ہے نا اس کی تعریف بیان کر رہے، سارے عالمین کا تو رب ہے، بولے تیرا شکر ہے، تیرا شکر بجا لاتا ہوں، مثال کے طور الرحمن الرحیم، بولے تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب تم نماز ادا کرو گے نا تو نماز کی جو کیفیات ہوگی، جو خشوع خضوع اس میں آئے گا، وہ بات الگ ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ، انسان صرف نماز روزے پر ہی قیانت نہ کریں
بلکہ جس بھلائی کا موقع مل جائے اسے کر گزرے۔ معمولی نیکی اس ایک گھونٹ پانی کی طرح ہے جو کبھی پیاسے کی جان بچا لیتا ہے، اور معمولی گناہ اس چنگاری کی طرح ہے جو کبھی گھر جلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اکثر جو ہے نا ہم کیا سوچتے ہیں، بولے چھوٹی سی نیکی، بولے یہ کیا، بولے چلو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے کام کر کے آ گئے اس کو چھوڑو، ایسا ذہن کبھی چلتا اپنا۔ لیکن کیا بولا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا موقع بھی مت چھوڑو۔ راستے سے جا رہے کوئی پتھر دکھا، ایسا محسوس ہوا کہ بھائی کسی کو مار نہ لگ جائے، ہٹا تو بازو۔ ویسے انہوں نے بتایا نا کہ ایک بہت بڑے صوفی کا یعنی گزرے، کافی جو ہے نا نیک بخت تھے، بہت ذکر فکر کیا کرتے تھے، ان کا جو ہے نا پردہ ہو جاتا تو ان دوست کے خواب میں آ جاتے، تو دوست دیکھتا کہ وہ جنت میں اچھے مقام میں ہیں بہت زبردست، پوچھتے ان سے کہ چلو ماشاءاللہ، بولے آپ کی محنتوں کا ریاضتوں کا جو ہے نا آپ کو صلہ ملا، تو وہ کیا فرماتے ہیں صوفی صاحب، وہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں، بولے میری کوئی عبادت نیکی وغیرہ کا یہ جزا نہیں ہے، بولے بس ایک مرتبہ مجھ سے کیا ہوا تھا معلوم ہے، وہ بولے سردی کی رات تھی، برف گر رہی تھی، بہت ٹھنڈ تھی، اور میں راستے سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بلی کا بچہ دیکھا میں جو سردی میں سسک رہا تھا، اور اس کو میں لے کے اپنی کوٹ کے اندر رکھ لیا اور اس کو جو ہے نا بچا لیا۔ بولے بس اس ایک نیکی ادا، وہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ مجھے یہ سب نواز دیے گئے۔ تو کوئی بھی چھوٹی نیکی کو جو ہے نا ہم جو ہے نا چھوٹی سمجھ کے ضائع نہیں کرنا، جو موقع ملا کرو، اور چھوٹی سے چھوٹی بدی سے بھی بچنا ہے۔ کہ ہوتا کیا معلوم ہے، کبھی وہ ایک چھوٹی نیکی جو ہے نا بچا لیتی، پار کرا دیتی۔ مثال کے طور پر ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اب ایک مثال ہے، مثال کے طور پہ ایک وہ جو ہے نا ایک بہت بڑا خونی تھا، بہت قتل کیا گیا تھا، مثال کے طور پہ کچھ کم از کم جو ہے نا ننانو قتل کر دیا تھا، اور اس کو اس وقت جو ہے نا خیال آتا کہ کیا مجھے معافی ملے گی اللہ کی بارگاہ میں، تو جاتا ہے جا کے عالم صاحب سے پوچھتا، بولے کہ میں ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، کیا مجھے معافی ملے گی؟ بولے نہیں نہیں، بولے تو بہت بڑا ظالم ہے، بولے بہت بڑا گنہگار ہے، تیرے کو معافی نہیں مل سکتی، تیرے کو تو بہت سزا ملنے والی ہے۔ اس کو غصہ آتا، ان کو بھی مار دیتا، 100 ہو جاتے۔ پھر جو ہے نا اس کو جو بے چینی تھی، بے چینی برقرار رہتی، لوگ بولتے ہیں ایک کام کرو، بولے فلانی جگہ جاؤ، بولے ایک دوسرے جو ہے نا بزرگ ہے، بولے ہو سکتا وہ تم کو اس کا طریقہ بتائے، بس بس چل پڑتا، اور چلتے 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 جو ہے نا پہلے کیا تھا، لمبے سفر ہوتے تھے نا، 2 مہینے کے سفر، 3 مہینے کے، چلتے رہتا راستے سے، اور وہاں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی، اور جو ہے نا پھر اس کو جو ہے نا پیرالائسس کے ٹائپ مار دیتا، تو چل نہیں سکتا، گر جاتا۔ اب جب گرتا نا تو کیا کرتا معلوم ہے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا کھروتتا ہوا جو ہے نا آگے بڑھتا جانے کے لیے، اور ویسی حالت میں اس کی موت آ جاتی۔ اب جب اس کی موت ہو جاتی نا تو اس وقت کیا ہوتا معلوم ہے، عذاب کے فرشتے آ جاتے اس کی روح کو لے جانے کے لیے، اور اسی وقت جو ہے نا نیکی کے فرشتے بھی آ جاتے، یہ بولتے ہمارا، یہ بولتے ہمارا، انہوں بولتے ارے نہیں بھائی یہ تو بہت بڑا قاتل ہے، بولے 100 قتل کیا، 100 ہے، بولے ایسا کیا ویسا کیا، اس کو تو دوزخ میں ڈالیں گے۔ نیکی بولتے نہیں، ہم کو تو ہے کام، بولے اس کو تو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو پھر ہوتا کیا معلوم ہے، بولے یعنی یہ حکایت سمجھانے کے لیے کہ بات کو سمجھو کہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کتنی اہمیت رکھتی، تو ہوتا کیا معلوم ہے، پھر وہ نیکی کے جو فرشتے تو ان کا داروگا، اور جو بدی کے جو فرشتے تو ان کا داروگا، دونوں مل کے بولتے ٹھیک ہے بھائی میجر کر لیں گے اپن، یہ جہاں سے نکلا تھا جو بزرگ کے پاس جا رہا تھا معافی طلب کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، اگر آدھا راستہ پار ہو گیا تو نیکی کے ساتھ، اور نہیں ہوا تو بولے ہم لے جائیں گے، بدی والے لے جائیں گے، بولے ٹھیک ہے میجر کرو، تو میجر کیے۔ جب اس کا راستہ میجر کیے تو جہاں پہ اس کی حالت خراب ہوئی اور جو ہاتھوں سے کھکور کے 2 قدم آگے بڑھا نا، وہیں پہ وہ آدھا راستہ پار کر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بالکل ایک چھوٹی نیکی کبھی کیا ہوتی معلوم ہے، وہ ایک گھونٹ کی طرح ہوتی جو پیاسے کی جان بچا لیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بس جو ہے نا اب نیکی کے فرشتے اس کو لے کے چلے جاتے ہیں رحمت میں، اللہ کی رحمت میں۔ ارے وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ پتہ نہیں کیا، یعنی ہماری چھوٹی سی چھوٹی جزا کے لیے جو ہے نا پتہ نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے جو ہے نا پتہ نہیں کیسی جزا ہم کو عطا کر دے، اور چھوٹی سے چھوٹی بدی جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ کیا کام کرتی معلوم ہے، بالکل ایک چنگاری کی طرح۔ ارے بھائی سوکھی گھاس ہے، اس میں چنگاری ڈال دو، اب کیا ہوتا، بہت بڑی آگ لگ سکتی ہے اس سے، یعنی ساری گھاس کو کھا جاتی ہے۔ ویسی جو ہے نا چھوٹی سے چھوٹی بدی، ہم بولتے جان تھوڑا سا جھوٹی چہنا ہمیں بول دیں گے کیا کرنا ہے، بولے چھوٹا سا چلتا نا، یہ تو اتنا تو چلتا، لیکن وہی چیز کیا کرتی معلوم ہے، وہ تمہاری نیکیاں جو ہے نا اس کو آگ کی طرح، سوکھی گھاس کو جیسا آگ جلاتی ہے نا ویسا جلا دیتی۔ اللہ اکبر اللہ محفظنا۔ تیسرا فائدہ، اس عالم کے سوا ایک دوسرا عالم بھی ہے جسے عالم امثال کا کہتے ہیں، یہاں تو اعمال اور اعراض کی کوئی شکل نہیں، لیکن وہاں ہر چیز کی شکل اور اس کا وزن ہے۔ وہاں بخیل کا مال اور گنجے سانپ کی شکل میں، اور قرآن اور رمضان وغیرہ اچھی شکل میں سامنے آئیں گے۔ بولے عالم امثال، بولے جہاں جا کے زندگی بسر کرنا ہے، جہاں گزارنا ہے زندگی کے بعد، بولے وہاں ہر چیز تم کو دکھائی دے گی، ہر چیز جو ہے نا ایک شکل میں آئے گی۔ بولے جو کنجوش مال دبا دبا کے رکھتا، بولے وہ ایسا آئے گا گنجے سانپ کی طرح اس کے سامنے آئے گا، اور جو ہے نا اس کو ایزا پہنچائے گا۔ اور بولے جو روزے وغیرہ جو ہوتے وہ خوبصورت شکل میں جو ہے نا آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو جتنے آپ کے نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت شکل میں جو ہے نا آپ کے سامنے عالم مثال میں آئیں گے۔ چوتھا فائدہ، دنیا میں حاکم اور بادشاہ بڑے لوگوں سے باخبر اور چھوٹوں سے بے خبر رہتے ہیں، نیز اپنی رعایا کے بڑے اعمال کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور چھوٹے اعمال سے بے پرواہ، مگر
رب تعالیٰ کی نظر کرم ہر چھوٹی بڑی مخلوق پر اور ان کی ہر اعلیٰ ادنا عمل پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ بادشاہت ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کیا کرتے معلوم ہے؟ خالی بڑے بڑے چیزوں پہ فوکس رہتا، بولے پل بنانا ہے، سڑک بنانا ہے، بولے یہ کرنا ہے، اسی پہ ذہن رہتا۔ لیکن آپ کی بادشاہت ایسی ہے کہ ادنا سے ادنی امت کی، یعنی ادنا سے ادنا آپ کی جو ہے نا مخلوق کی ادنا سے ادنا حرکت پر بھی جو ہے نا نظر ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں کئی ایسی آیتیں ہیں جہاں فرماتے ہیں کہ جناب میں تمہارے ہر راز کو جانتا ہوں، پھر یہ بھی بول دے کہ تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، پھر یہ بھی بول دے کہ رازوں کے رازوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی ہر نیکی کو وہاں پائے گا، اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہوں سے نیکیاں برباد بھی ہو جاتی ہیں۔ ان آیتوں میں مطابقت کیوں نہ ہو؟ اب یہ سوال ہوا، دیکھیے اس کا جواب سنیے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں فرمایا گیا وما تقدموا، تم جو بھلائی آگے بھیج دو گے اسے پاؤ گے، اور وہی بھلائی آگے جاتی ہے جو شرائط ادا اور شرائط قبول کے ساتھ ہو، اور پھر اس پر کوئی برباد کرنے والی آفت بھی نہ پہنچی جائے۔ لہٰذا جو نیکیاں خلاف قاعدے کے گئیں یا جو یہاں ہی برباد ہو گئیں وہ آگے آگے گئی ہی نہیں، انہیں پائیں گے کیسے؟ دوسرے یہ کہ انسان اپنی ہر بھلائی کو وہاں دیکھ تو لے گا، مگر ثواب اسی کا پائے گا جو بربادی سے بچی رہیں۔ کافر مردہ بھی قبر میں جنت دیکھتا ہے مگر اس سے محروم۔ یہاں فرمایا گیا تجدوہ، جو سب کو شامل ہے۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا وہی نیکی جو برباد ہونے سے بچ گئی، وہی نیکی جو ہے نا پورے جو ہے نا اس کے شرائط کے ساتھ ادا کی گئی، تو وہ جو ہے نا آگے بڑھائی جائے گی، اور وہی نیکی جو ہے نا وہاں اس کو ملے گی۔ جو برباد ہو گئی وہ تو برباد ہو گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے اعمال دکھائی دیں لیکن فائدہ اسی سے پہنچے گا، جزا اسی کی ملے گی جو ہے نا برباد نہیں ہوئی، مثال کے طور پر۔ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا تعالی ہمارے انہی کاموں کو دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہمارے کرنے سے پہلے وہ بے خبر ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا بما تعلمون بصیر، اور یہ عیب ہے۔ ادھر صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ والے تو لوگوں کی پیدائش سے 100,000 سال پہلے ان کو اور ان کے اعمال کو دیکھ لیتے ہیں، تو کیا اولیاء اللہ کا علم خدا کے علم سے زیادہ ہے؟ دیکھو یہ سوال ہوا، یہ پورا جو ہے نا سوال ہے۔ یہ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کر رہے ہیں خالی وہ دیکھتے کیا؟ کیونکہ بصیر استعمال ہوا لفظ، بولے جو ہم نہیں کر رہے یعنی وہ چیز کیا ہے؟ بولے اور جو کئی سے بزرگ گزرے جو ہے نا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کی خبر ان کو معلوم رہتی، وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا ان کو معلوم ہو جاتا۔ بولے اور اللہ کا علم کیا ان سے کم ہے؟ کیا؟ وہ سوال کیسا ہوا؟ اس کا جواب سنیے۔ حق تعالیٰ ہمیشہ سے سننے اور دیکھنے والا ہے، مگر دنیا کی ہستی سے پہلے اس کا دیکھنا اور قسم کا تھا، اور اس کی ہستی کے بعد دوسری قسم کا۔ بلا شبہ یوں سمجھو کہ ہم عمارت بنانے سے پہلے اس کا سارا نقشہ اپنے ذہن میں لے لیتے ہیں، اور پھر اسے کاغذ پر مکمل طور پر کھینچ کر معمار کو دے دیتے ہیں جس کے مطابق عمارت بنتی ہے۔ تو ہم کو اس عمارت کا 3 طرح علم حاصل ہوا، ایک خیالی خاکہ، دوسرا کاغذ پر نقشہ، اور تیسرا بن چکنے کے بعد۔ وہ کتنی پیاری مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ خود اس عمارت کا علم ظہور تو بن چکنے کے بعد ہوا، مگر دوسری قسم کا علم سے پہلے بھی تھا۔ یعنی پہلے آپ سوچ لیے کہ میری بلڈنگ جو ہے نا ایسی 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 بناؤں گا، تو آپ کے ذہن میں وہ نقشہ بن گیا، وہ الگ نقشہ تھا، وہ الگ خیال تھا جس سے آپ اس کو جانتے تھے۔ پھر پیپر پہ جب نقشہ بنا تو پیپر پہ جب دیکھتے ہیں آپ 3D ڈرائنگ، تو اس کا ایک الگ مزہ ہے، اس کا ایک الگ علم ہے، اس کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، اور جب بن کے سامنے آ جاتی تو پھر الگ تجربہ ہو جاتا۔ رب تعالیٰ ہر چیز کو ہمیشہ سے جانتا ہے اور دیکھتا ہے، پھر اس نے علم کے مطابق لوح محفوظ میں عالم اور اس کے واقعات کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرشتوں نے اسی کے مطابق دنیاوی انتظامات کیے، اور پھر اس عالم کے بن جانے کے بعد بھی اس کو جانا اور دیکھا، مگر یہ علم ظہور ہے، اور وہ قبل ظہور یہاں کا جاننا دیکھنا مراد ہے۔ ویسے ہی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بولے خیال میں بھی جب کچھ نہیں تھا جب بھی جانتا تھا، جب نقشے کھنچ گئے تب بھی جانتا، اور جب ظہور میں آ گئے تب بھی جانتا۔ تو ظہور اور ظہور سے پہلے ہر وہ خیال کو اللہ جاننے والا ہے۔ تیسرا اعتراض، جب حق تعالیٰ ہمارے اعمال کو خود ہی دیکھتا ہے اور جانتا ہے تو فرشتوں سے کیوں لکھواتا ہے؟ اب دیکھو اور ایک سوال ہو گیا، بولے جب اللہ تعالیٰ سب جان رہا دیکھ رہا تو لکھوا رہے کیوں؟ جواب، فیصلے کے لیے، کیونکہ فیصلہ حاکم کے ذاتی علم پر نہیں بلکہ قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ قدرت یہ ہے کہ بندوں کا فیصلہ خفیہ پولیس کی رپورٹ اور خود ملزم کے اعضاء کی گواہی پر ہو، یہ سب کچھ اسی لیے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اپنے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن لکھواتا اس لیے ہے، گواہ اس لیے بناتا تاکہ جو ہے نا ایک قانون کے مطابق جو ہے نا ایک کام ہو۔ اب جج بولا مثال کے طور پہ کہ جو ہے نا اس کا میرے کو علم ہے، اس کو یہ سزا دے دو، تو کوئی مانتے کیا؟ بولیں گے ایسا کیسا ہوتا؟ بولے کیا وٹنسز ہے، کیا ڈاکیومنٹس ہے، کیا خطا کرا، کیا جو ہے نا ایویڈنس ہے،
اس کے بیسس پہ آپ بولو، ایسا بول سکتے، تم کو معلوم ہوگا، خیر کوئی بات نہیں، مگر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے یعنی جج کے لیے۔ اسی طرح جو ہے نا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تمہارے نامہ اعمال پیش کرے گا، تمہارے جسم کے اعضاء یعنی انگلیاں، ہاتھ، زبان، آنکھ کی خود گواہی دیں گی کہ کیا کیا کیے، اس کے بعد فیصلے ہوں گے۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ دنیا انسان کے لیے کمانے کی جگہ ہے، جو کچھ یہاں کما کر اپنے وطن بھیج دے گا وہ وہاں پہنچ کر اس کے کام آئے گا۔ جس طرح فورن میں جا کے کوئی پیسہ کما کے انڈیا بھیجتے ہیں مثال کے طور یہاں کام آنے کے لیے، بولے ویسے ہی یہ جو دنیا ہے نا یہ کمانے کے لیے ہے، بولے یہاں محنت کر کے کماؤ اور بھیجو وہاں کے لیے۔ البتہ یہاں تو بھیجا ہوا روپیہ کبھی مارا بھی جاتا ہے اور کبھی وطن پہنچ کر برباد بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کے متعلق فیصلہ ربانی ہے کہ نہ مارا جائے اور نہ برباد ہو۔ جب انسان مرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا چھوڑا، اور ملائکہ پوچھتے ہیں کہ فلاں نے کیا لایا۔ تو اگر جو فورن سے فنڈ بھیج رہے ہیں، کبھی کبھار وہ فنڈ ضائع بھی ہوتا، کبھی پھنس جاتا، کبھی یہاں چلے جاتا، کبھی یہاں آنے کے بعد جو ہے نا بیجا خرچ بھی ہو جاتا، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اعمال جو یہاں سے کما کے آپ جو آگے بھیج رہے بولے نہ وہ کبھی خراب ہوں گے نہ کبھی برباد ہوں گے، وہ تو برابر رہیں گے، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو یہاں کے لوگ کیا بولتے ہیں، بولے کیا چھوڑ کے جا رہے، اور فرشتے کیا بولتے ہیں، کیا ساتھ لایا۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ بقیہ یعنی مدینہ پاک کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے خبر والو، ہماری خبریں سن لو، تمہارے بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا اور تمہارے گھر اوروں سے آباد ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق جو ہے نا بقی کے قبرستان میں جا کے جو ہے نا بآواز بلند جو ہے نا قبرستان میں جو ہے نا جو گزر جو ان سے خطاب کر رہے۔ اب دیکھو یہاں بھی ایک نقطہ معلوم ہوتا، اگر وہ مر کے مٹی ہو گئے تو عمر فاروق تعالیٰ عنہ اتنے جلیل و قدر صاحب، ان کو نہیں معلوم جا کے کیوں بات کرتے؟ ذرا تصور کیجئے اس نقطے پر۔ آپ جا کے بے ساختہ بولے کہ بولے وہ دیکھو تم لوگ گئے نا، بولے تمہارے جو ہے نا گھر کوئی اور لے لیے، بولے تمہارا جو چھوڑ کے گئے تھے وہ تقسیم ہو گئے، بولے بیویاں جو تھی اگر مثال کے طور پہ تو کسی اور کے نکاح میں چلی گئیں، جو ہے نا یہ کر کے آپ بولے۔ ایک غیبی آواز آئی کہ اے ابن خطاب، ہماری خبریں بھی سن لو، جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ پا لیا، اور جو کچھ راہ مولا میں خرچ کرتے تھے ماں نفع کے وصول کر لیا، اور جو کچھ چھوڑ آئے اس پر بھی ندامت ہے۔ روح البیان، اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا بولے، کیا آواز آئی کہ جو کچھ ہم نے کیا بولے وہ ہم نے پا لیا، بولے جو کچھ صدقہ خیرات کے بولے اس سے بہت بڑی جزا ہم کو مل گئی، بولے اور افسوس ہے کہ کیوں چھوڑ کے آئے، وہ بھی اگر معلوم ہوتا تو وہ بھی کر دیتے مثال کے طور۔ تو دیکھو قبرستان سے آواز بھی آ گئی، اگر زندہ ہو یعنی ہوں گے تو ہی جواب دیں گے نا۔ جو عمر فاروق نے سننا اور بولنا، یہ دو صفت تو ہونی چاہیے نا، جو بقا ہے وہی تو کر سکے گا نا کلام۔ جیسے عمر فاروق جیسا بولے نا تو پھر اس کا جواب بھی دیے، دیکھو یعنی وہ آپ کی بات بھی سنے اور آپ کی بات کا جواب بھی دیے۔ اے اللہ کے بندو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب یہ بات طے ہے کہ جو کماؤ گے سو پاؤ گے، اور جو کچھ بھیجو گے اس میں سے کچھ نہ مارا جائے گا، لہٰذا اپنا یہ موقع کیوں کھوتے ہو؟ بے شک اپنا یہ موقع کیوں کھوتے ہو جب تم کو پتا ہے کہ ہر وہ چیز ملنے والی ہے اور وہ ملٹیپلائی ہو کے ملے گی، تو کیوں کھوتے ہو؟ یہ جو اوقات ہم برباد کرتے ہیں دنیا میں، دنیاوی معاملات میں، یعنی کھیل کود میں، ہمکا ڈھمکا میں، جو بھی ہم معاملات برباد کرتے ہیں مثال کے طور پر، چلو کھیل کود تو اپنی صحت کے لیے ضروری ہے کچھ اوقات کے لیے، لیکن اس کے لیے ہی جو ہے نا کافی ضائع کر دینا، افلاس میں ضائع کر دینا، کچھ کام نہیں کرنا۔ بولے ذرا تصور کرو جب رات میں بستر پہ جاؤ گے تو بولو آج دن میں نے کیا کیا، میں کیا کمایا، آج کیا کمائی کیا، بولے میری آخرت کے لیے میں کیا تیاری کیا۔ اگر وہ تصور تم ہر رات بیٹھ کے اپنے میں کرو گے یہ سوال، تو جواب تم کو خود مل جائے گا کہ کتنا وقت تم ضائع کیے، کتنا وقت تم اس کو یوٹیلائز کیے، کتنا پروڈکٹیو تھا، کتنا ویسٹ تھا، وہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ اپنے لیے اگلی بھلائی کر جاؤ گے، یعنی ایسا عمل کر جاؤ گے کہ تمہارے بعد صدقہ جاریہ ہو کر باقی ہے، تو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اللہ کے یہاں پاتے رہو گے۔ بے شک کوئی ایسا کام آپ کر دیے کہ جو ہے نا یا مثال کے طور پر کوئی پل بنا دیے، کوئی سڑک بنا دیے، یا کوئی جو ہے نا مسجد بنا دیے، کوئی مدرسہ بنا دیے مثال کے طور پر، تو تمہارے گزرنے کے بعد بھی جو ہے نا اللہ کے یہاں جو ہے نا اس کا جو ہے نا تم کو صلہ ملتا رہے گا۔ صوفیہ اکرام حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، کہ 4 اولاد یعنی ہر اعمال، یعنی جیسے مرے نا اعمال بند ہو گئے، اب کوئی اعمال کما نہیں سکتے، لیکن 4 اس کے اولاد یعنی 4 بیٹے، وہ جو ہے نا اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک تو مالی اولاد، جسے مسجدیں اور پل، جیسے کبھی مسجد بنا دیے، کوئی پل بنا دیے، تو یہ مالی اولاد ہو گئی۔ دوسرے اس کے علمی اولاد، جیسے دینی کتاب اور شاگرد، بولے کوئی دینی کتاب چھاپ دیے یا کوئی شاگرد ہے ان کے مثال کے طور پر، تو یہ دینی اولاد ہو گئی، تو مالی اولاد وہ جزا ملتی رہے گی، دینی اولاد جزا ملتی رہے گی۔ تیسرے اس کی بدنی اولاد، جس سے وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعا خیر کرتا ہو،
اور جو اس کی بدنی اولاد یعنی خود اولاد جو ہے نا، جو اگر ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، وہ ملتا رہے گا۔ اور چوتھے اس کی روحانی اولاد، جیسے نیک مریدین، بولے اس کے مریدین بھی ہوں گے سبحان اللہ، تو وہ بھی شیخ اس کو وہ بھی جو ہے نا اس کو صلہ ملتا رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ گنہگار احمد یار بارگاہ کردگار میں عرض گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اب یہاں پر جو ہے نا جو مفسرین اکرام ہے وہ خود اپنی دعا کر رہے ہیں، اور ہو سکا تو سب آمین کہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ عرض گزار ہے کہ اللہ مجھے بھی اس تفسیروں میں اخلاص فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور مسلمین مقبولین کے صدقے میں اس کو میرے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، اور جو حضرات میرے الفاظ سے فائدہ اٹھائیں اور وہ میرے واسطے مغفرت رحمت کی دعائیں مانگیں کہ میں نے اس لالچ سے یہ مشقت اٹھائی ہے کہ کبھی مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد کر لیا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا ان کے لیے بھی ہے، دعا میرے لیے بھی ہے، جو بھی رمضان میں اس سے پہلے بھی جو تفسیر میں ہم جو بھی محنت کیے ہیں، بس اللہ سے جو ہے نا دعائیں مغفرت کریں، دعائیں رحمت طلب کریں میرے لیے، آپ سب کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.